کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے کون سے وزیر اعظم، صدر، آرمی چیف اور MNAs کا تعلق فقہ جعفریہ یعنی شیعہ سے ہے، اور کون کون سے مشہور سیاستدان اور فیڈرل منسٹرز مجلس و ماتم کا اہتمام کرتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں سیاستدانوں، آرمڈ فورسز، میڈیا، صحافت اور ادب سے تعلق رکھنے والی اہم ترین شیعہ شخصیات کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں مناہل شیخ۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں ملے گا۔ So let's begin۔ دوستوں، آپ نے صدر پاکستان آصف علی زرداری کو فیصل مسجد اسلام آباد میں ہاتھ باندھ کر سنی طریقے سے نماز پڑھتے دیکھا تو ہوگا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ اہل تشیع ہیں اور بلاول ہاؤس کراچی پر علم بھی لگا ہوا ہے۔ لوگ تو بھٹو فیملی کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر شیعہ تھیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بے نظیر اپنی کتاب میں لکھ چکی ہیں کہ میری والدہ نصرت بھٹو اکثر ایرانیوں کی طرح شیعہ تھیں، لیکن میرے والد کا خاندان اور ہم بہن بھائی سنی مسلمان تھے۔ پہلے صدر پاکستان سکندر مرزا بھی شیعہ تھے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سکندر مرزا کی وفات لندن میں ہوئی تھی، لیکن ان کے جسد خاکی کو ایران لایا گیا اور یہاں سرکاری پروٹوکول کے ساتھ انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ پاکستان کے موجودہ وزیر داخلہ اور چیئرمین PCB سینیٹر محسن رضا نقوی میڈیا انڈسٹری سے پاور کوریڈورز تک آئے۔ ہمارے چینل کی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ محسن نقوی قدیمی ضلع جھنگ کی نقوی شیعہ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ اپنے آبائی شہر میں کئی مواقع پر مجالس اور تعزیہ کے جلوسوں میں شریک ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے موجودہ سپہ سالار جنرل عاصم منیر اور محسن نقوی کی رشتہ داریاں بھی جوڑتے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں۔ جنرل عاصم منیر کی اہلیہ ارم نقوی کا تعلق اوکاڑا کی سید فیملی سے ہے۔ ارم نقوی کا ننیال گیلانی سید ہے جو جھنگ میں آباد ہے۔ جھنگ صدر میں دھجی روڈ محلے میں ارم نقوی کے ماموں کا گھر ہے، جبکہ محسن نقوی ان کے ہمسائے ہیں۔ اگرچہ محسن نقوی اور ارم نقوی میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن دونوں خاندانوں کا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا ہے۔ جنرل سید عاصم منیر کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ وہ ہاشمی سید ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ عاصم منیر نے راولپنڈی کے جس الخلیل قرآن کمپلیکس سے قرآن مجید حفظ کر رکھا ہے وہ دیوبندی مدرسہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر نئے آرمی چیف کی سلیکشن کے لیے وزیر اعظم کو بھجوائے گئے ناموں میں تیسرے سینئر جنرل لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس تھے۔ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے پرسنل سیکرٹری، راولپنڈی کے کور کمانڈر اور چیف آف جنرل سٹاف جسے اہم ترین عہدوں پر سرو کرنے والے لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس بھی مکتب اہل تشیع سے تعلق رکھتے تھے۔ جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر غیر ملکی جریدوں میں ایسا لکھا جاتا رہا کہ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کے آرمی چیف بننے کے امکانات اس لیے بھی کم ہیں کیونکہ وہ شیعہ ہیں۔ چونکہ پاکستان میں سعودی انفلوئنس بہت زیادہ ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کا شیعہ ہونا ان کی اعلیٰ عہدے پر تقرری میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ ہماری موجودہ اسمبلی کے شیعہ MNAs کی بات کریں تو ان میں ضلع کرم سے مجلس وحدت المسلمین کے MNA حمید حسین، نون لیگ کے سدا بہار MNA ریاض حسین پیرزادہ، MQM کے کراچی سے MNA سید وسیم حسنین اور پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی سیدہ شہلا رضا کے نام شامل ہیں۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میاں ریاض پیرزادہ کے والد شاہ نواز ڈبہ پیر کے قتل کے الزام میں سپاہ صحابہ کے مولانا اعظم طارق اور مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ سابق صدر پاکستان اور آرمی چیف جنرل آغا محمد یحییٰ خان کا تعلق بھی اہل تشیع مسلک سے تھا۔ کوئٹہ کی شیعہ ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے جنرل موسیٰ خان 8 سال تک آرمی چیف رہے۔ بعد ازاں جنرل موسیٰ خان مغربی پاکستان اور بلوچستان کے گورنر بھی بنائے گئے۔ جنرل موسیٰ خان کو ان کی وصیت کے مطابق ایران کے شہر مشہد میں حضرت امام رضا کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ پاک فضائیہ کی شان مصعب علی میر 2000 سے 2003 تک پاکستان ایئر فورس کے چیف آف ایئر اسٹاف یعنی سربراہ رہے۔ 20 فروری 2003 کے روز کو ہارٹ کے نزدیک ان کا طیارہ کریش ہوا اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ایران سے تعلق رکھنے والی بیگم نصرت بھٹو اصفہانی پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی اہلیہ تھیں۔ بیگم نصرت بھٹو نہ صرف پاکستان کی خاتون اول رہیں بلکہ وہ الیکشن جیت کے MNA بھی منتخب ہوئیں اور بے نظیر بھٹو کی کیبنٹ میں سینئر فیڈرل منسٹر سرو کرتی رہیں۔
یاد رہے کہ سکندر مرزا کی اہلیہ ناہید مرزا بیگم نصرت بھٹو کی کزن تھیں اور دونوں ہی ایرانی اوریجن سے تھیں۔ دیگر شیعہ پولیٹیشنز میں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور ان کے شوہر ذوالفقار علی مرزا کے نام شامل ہیں۔ آصف زرداری کے قریبی دوست سمجھے جانے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق رہنما ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اس وقت گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کا حصہ ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما حیدر عباس رضوی کا تعلق بھی شیعہ مسلک سے ہے اور وہ ماضی میں رکن قومی اسمبلی رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے سابق صدر اور زیرک سیاستدان سید فیصل رضا عابدی کا شمار پاکستان کے دبنگ سیاسی رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ فیصل رضا عابدی سینیٹر بھی رہ چکے ہیں۔ عمران خان کے ترجمان اور ان کے خصوصی معاون رہنے والے ندیم افضل چند کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ اہل تشیع ہیں۔ وہ آج کل پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی، لیڈر آف دی اپوزیشن، وفاقی وزیر سید فخر امام فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی اہلیہ بیگم عابدہ حسین بھی شیعہ ہیں، جو امریکہ میں پاکستانی سفیر کے علاوہ کئی مرتبہ MNA اور وفاقی وزیر بن چکی ہیں۔ عابدہ حسین کی بیٹی سیدہ سغرا امام پیپلز پارٹی کی طرف سے سینیٹر رہ چکی ہیں۔ بیگم عابدہ حسین کے قریبی رشتہ دار سید فیصل صالح حیات بھی شیعہ ہیں۔ سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان بھی اہل تشیع ہیں۔ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے سید علی رضا عابدی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے MNA ہوا کرتے تھے، جو دہشت گردی کا شکار ہو کر لقمہ اجل بنے۔ میڈیا انڈسٹری پر نظر دوڑائی جائے تو پاکستان کی مشہور خاتون صحافی عاصمہ شرازی اہل تشیع ہیں۔ دفاعی امور کی ماہر سمجھی جانے والی نسیم زہرا بھی ایک طویل عرصے سے شعبہ صحافت سے منسلک ہیں۔ وہ کئی ٹی وی چینلز پر اپنا پروگرام ہوسٹ کرتی رہی ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستانی ایکٹریس جگن کاظم نسیم زہرا کی بھانجی ہیں۔ سید طلعت حسین کا شمار بھی پاکستان کے قابل صحافیوں میں ہوتا ہے۔ ادب، لٹریچر اور پرفارمنگ آرٹس کی بات کریں تو ہمارے ملک میں سینکڑوں کی تعداد میں شاعرہ، ادیب اور آرٹسٹ ایسے ہیں جو اہل تشیع ہیں۔ آخر میں بانیان پاکستان کا تذکرہ کرتے ہوئے ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ پاکستان بنانے کی لازوال جدوجہد کا ذکر ہو تو سب سے پہلے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کرتے ہیں، جو خود اثناء عشرہ شیعہ تھے۔ تاہم لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ وہ پہلے اسماعیلی شیعہ تھے، بعد ازاں وہ فقہ جعفریہ میں کنورٹ ہو گئے۔ قائد اعظم کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح بھی اہل تشیع تھیں۔ تحریک پاکستان میں گراں قدر خدمات دینے والے شیعہ رہنماؤں میں سر آغا خان سوم، ابو الحسن اصفہانی، حسن علی افندی، راجہ صاحب آف محمود آباد، نواب فتح علی قزلباش اور راجہ غضنفر علی خان کے نام صرف فہرست ہیں۔ یاد رہے کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری کی والدہ بلقیس بیگم حسن علی افندی کی نواسی تھیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ زرتاج گل کی بایوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ مریم نواز کی کہانی کے لیے یہاں نیچے اور عمران خان کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر کریں، لیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔